إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إلى آخره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اس وقت میں آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے ہمارے سال کی شروعات ہے، جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ منہا 4 حرم، جن 4 مہینوں کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ہوا ہے، ان میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ حرمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اسی سے اسلامی سال کی شروعات بھی ہوتی ہے، جس کو ہم ہجری سال کہتے ہیں۔ لیکن کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے، کم سمجھ لوگوں نے، یا دین کے اندر اپنی مرضی چلانے والے لوگوں نے محرم الحرام کے نام سے بھی نئی نئی بدعتوں کو گھڑ لیا اور اپنے دماغ سے نئی نئی عبادتوں کو گھڑ لیا اور اپنی مرضی سے عمل کو عبادت کہنے لگے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جتنا دین اتارا گیا صرف اسی پر عمل کرنا ہے، اگر اس میں زیادتی کریں گے تو بدعت کہلائے گا، کمی کریں گے تو بھی مجرم کہلائیں گے۔ اس لیے دین تو میرے اور آپ کے آقا پر مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین تو مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے اندر نہ زیادتی کی گنجائش ہے، نہ کمی کی گنجائش ہے۔
جو کمی کرے گا وہ بھی مجرم، جو اپنی طرف سے زیادتی کرے گا وہ بھی مجرم۔ لیکن جب یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا تو ہم نے اپنے دماغ سے اور ثواب سمجھتے ہوئے کچھ باتوں کو گھڑ لیا، حالانکہ ان پر کوئی ثواب نہیں، بلکہ بدعت کرنے کے مجرم کہلائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے بہت سارے حضرات اس مہینے کو غم کا مہینہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سارے حضرات اس مہینے کو نحوست والا مہینہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو نئی نئی عبادتوں سے تعبیر کرتے ہیں کہ محرم میں اس طرح عبادت کرنی چاہیے، اس طریقے کے کپڑے پہننے چاہیے، اس طریقے پر اس مہینے میں رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے شیخ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس مہینے میں نہ بیاہ کرنا چاہیے، نہ نکاح کرنا چاہیے، نہ اپنی خوشی کا اظہار اس مہینے کے اندر کرنا چاہیے۔ یہ تو غم کا مہینہ ہے، یہ تو آنسو بہانے کا مہینہ ہے۔ لہذا اس طریقے کی باتیں میری اور آپ کے سماج اور سوسائٹی میں، میرے اور آپ کے محلے اور شہر میں کچھ لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو بدعت سے دور کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلنے کے لیے عزم اور عزم بالمسمى کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا مضبوط کہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دیکھا گیا کہ وہ بھی احتیاط نہیں برت پاتے، وہ بھی کہیں نہ کہیں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، یہ مہینہ نہ تو نحوست کا مہینہ ہے، یہ تو برکتوں کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ مہینہ تو اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی عطا کیا، اور جس دن کو میں اور آپ منانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہم اس دن کو منانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں حضرت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا، اس لیے ہم اس مہینے کو غم کا مہینہ۔ اور میرے بھائی، اگر آپ کا یقین یہ ہے کہ امام حسین شہید ہوئے ہیں تو شہید کا غم نہیں منایا جاتا، بلکہ شہید کی خوشی منائی جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنے اللہ سے یہی دعا کرتے رہتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، کیونکہ ان کو معلوم تھا میرے اور آپ کے اللہ نے بھی قرآن کریم کے ذریعے سمجھایا اور بتلایا، او لوگو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تُشْعُرُونَ۔ او لوگو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تُشْعُرُونَ، صرف تمہیں ہی سمجھ نہیں ہے، تمہیں ہی شعور نہیں ہے، ورنہ وہ تو ہمارے یہاں مزے لے رہے ہیں، ہماری جنتوں کے اندر ہم نے ان کو بازو دے دیے ہیں، وہ انہی سے ٹہلتے پھرتے ہیں، کبھی عرش کے نیچے جو قندیلیں بنی ہوئی ہیں ان پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو جنت کے اندر روزیاں دیے جاتے ہیں، وہ تو جنت کے اندر موج و مستی کرتے ہیں، تم نے کیسے ان کا غم منانا شروع کر دیا، تم کیسے اپنی طرف سے ہی یہ غم کو گھڑ لیا اور اپنی طرف سے ہی تمام خوشیوں کے پروگرام کو ملتوی کر دیا، تمام کے تمام گھر کو غم کے اندر مبتلا کر دیا، اور اعلان کر دیا گیا کہ اس مہینے کے اندر فلاں کپڑے پہننے ہیں، اس مہینے میں فلاں کھانا کھانا ہے،
اس مہینے میں فلاں چیز نہیں کھانی ہے، یہ تم نے کہاں سے گھڑ لیا؟ شریعت میں ان چیزوں کا وجود نہیں ہے، شریعت میں ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، جن چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہوتی وہ بدعت کہلاتی ہیں، اور جب بدعتیں آگے بڑھ جائیں تو پھر یہ گمراہی کا راستہ اختیار کرا دیتی ہیں، اور جب انسان گمراہی کے راستے پر پہنچنے لگتا ہے تو یہ گمراہی اس کو ایک دن جہنم میں لے جا کر کے پھینک دیتی ہے۔ اپنی طرف سے میں نے اور آپ نے باتیں گھڑنی شروع کر دی۔ لہذا میرے بھائی، میں آپ سے گفتگو کرتا چلوں، یہ مہینہ تو بڑی حرمت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، لہذا اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نکاح نہیں کیا جائے گا، کیوں نہیں کیا جائے گا؟ آپ اس مہینے کے اندر نکاح کیجئے، آپ اس کے اندر شادی اور بیاہ کیجئے، آپ اس مہینے کے اندر اپنی خوشیوں کے پروگرام کیجئے، کوئی شریعت منع نہیں کرتی۔ ہاں، اس مہینے کے اندر اگر میں آپ کو بتلاتا چلوں، کچھ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو سمجھائی ہیں، کچھ باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے آقا نے بتلائی ہیں۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا اس زمین پر آئے ہیں، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ فرض نہیں ہوا، رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے، اس سے پہلے آپ اسی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ پر اس کا روزہ رکھنا فرض تھا، لہذا آپ بھی رکھتے تھے، اور آپ سے ملنے والے لوگ بھی اس مہینے کا روزہ، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان المقدس کا مہینہ دیا گیا، اب یہ 10 تاریخ کا روزہ، اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اس کا واجب ختم ہو گیا، اب نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ ہاں، اگر کوئی رکھنا چاہے تو سنت ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو مستحب ہے۔ لہذا میرے اور آپ کے آقا رمضان کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا آپ کو جب معلوم ہوا اور کسی نے آ کر کے بتلایا، یا نبی اللہ، یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے وجہ معلوم کی، یہودی کیوں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، وہ لوگ یہ بتلاتے ہیں کہ اس دن کے اندر فرعون نے حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کا پیچھا کیا تھا، لہذا حضرت موسیٰ اپنے لشکر کو لے کر کے دریا پار کر چکے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے معجزہ دکھلایا اور وہ پانی ایک طرف ہو گیا، راستہ بنتا چلا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اپنے لشکر کو لے کر کے گزر جاتے ہیں، پھر فرعون کہتا ہے، اور دیکھو میرے طاقت کی وجہ سے راستے بن گئے ہیں، میں خدا ہوں اس لیے راستے بن گئے ہیں، لہذا یہ دریا میرا محتاج ہے اس لیے راستے بن گئے ہیں، لہذا اس نے جیسی اس پر گزرنے کی کوشش کی، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جیسے اس دریا کے بیچوں بیچ پہنچا ہے، میرے اللہ نے حکم دے دیا، پانی چل پڑا، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا۔ یہ معاملہ کون سے دن ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا، یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اسی دن ہوا، اسی لیے وہ آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے اعلان فرما دیا کہ اگر حضرت موسیٰ کی وجہ سے وہ لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ ان سے زیادہ ہمارے قریب ہیں، ان سے زیادہ ہمارے نزدیک ہیں، ان سے زیادہ ہمارے سگے ہیں، لہذا اعلان فرمایا کہ ہم روزہ تو پہلے سے ہی رکھتے تھے، لیکن ہم یہودیوں کی نقالی نہیں کریں گے، ہم یہودیوں کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ اور لوگوں ذرا سوچو، ہاں عبادت کے اندر بھی نقالی کرنے کے لیے منع کر دیا کہ جو عبادت یہودی کریں، یہاں تمہیں امتیوں کو اس طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، میرے آقا اعلان فرماتے ہیں ہم یہودیوں سے مشابہت نہیں کریں گے، ہم یہودیوں کی نقالی نہیں کریں گے، لہذا اعلان فرما دیا کہ اگر میں اگلے سال رہا، اگر میں آئندہ سال رہا تو اس 10ویں تاریخ کے ساتھ میں 9ویں تاریخ کا روزہ بھی لگاؤں گا یا 11ویں تاریخ کا روزہ بھی لگاؤں گا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ میرے آقا کو آئندہ سال نہ ملا اور آپ اسی سے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اے اللہ کے بندو، کیا بات سمجھ آئی؟ لہذا 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن محبوب نے مشابہت کے لیے منع کر دیا کہ کہیں ان کی نقل نہ ہو جائے، کہیں اتنی سی بات سے اللہ ناراض
ناراض نہ ہو جائیں، لہذا 10ویں تاریخ کے ساتھ تمہیں 9 لگانی ہے یا 11ویں لگانی ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ 1 سال کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو اس 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا، 10 محرم الحرام جس کو میں اور آپ یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، اگر کوئی میرے محبوب کا امتی، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اس 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، لہذا اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ لہذا اسی لیے مجھے اور آپ کو یہ واجب تو نہیں قرار دیا گیا، یہ فرض تو نہیں قرار دیا گیا، اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اگر کسی کے بدن کے اندر طاقت ہو تو رکھ سکتا ہے، لیکن مشابہت سے بچنا ہے، ان کی نقالی سے بچنا ہے۔ حالانکہ روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں اور روزہ میں اور آپ بھی رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے اس لیے میرے آقا نے سختی سے حکم دیا کہ اگر میں اگلے سال رہا تو اس دن کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ لگاؤں گا۔ ہاں، لہذا اب مجھے اور آپ کو حکم دے دیا گیا، وہ تو 1 روزہ رکھتے ہیں، مجھے اور آپ کو 2 روزے رکھنے ہیں، یا تو 10ویں کے ساتھ 9 کا ملائیں یا 10ویں کے ساتھ 11 کا روزہ ملائیں، تاکہ مشابہت نہ ہو جائے، تاکہ میں اور آپ ان جیسے شمار نہ ہو جائیں۔ عبادت میں بھی مشابہت کے لیے منع کر دیا کہ جس طرح وہ عبادت کریں اس طرح ہمیں نہیں کرنی ہے۔ میں اور آپ ذرا غور کریں، جب عبادت کے لیے منع کر دیا تو دوسری چیزوں کو اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ دوسری نقالیوں کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جب عبادت کو محبوب نے برداشت نہیں کیا، جب عبادت کو اللہ برداشت نہیں کرتا، تو اگر ہم اللہ کے دشمنوں کی عبادتوں کو اللہ برداشت نہیں کر سکتا تو ان کی نقالی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ذرا میں اور آپ غور کریں، سر کے بالوں سے نیچے لے کر اور پیروں کے ناخن تک دیکھیں کہ ہم کس کی نقالی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ذرا نوجوان اپنے سر کو کھول کر کے دیکھیں، یہ بال تیرے کس کی نقل ہیں؟ ذرا اپنے چہرے کی داڑھی کو دیکھیں، یہ داڑھی تیری نبی کی نقل تو نہیں، یہ تو دین کے دشمن کی نقل ہے، یہ تو کرکٹر اور ایکٹر کی نقل ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا۔ اپنے بدن کے کپڑوں کو دیکھ، یہ تیری نقل نبی کی، صحابی کی ہے یا کسی دین کے دشمن کی ہے؟ لہذا اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے پیروں کے جوتوں کو بھی دیکھ لے، یہ کس کی نقل تو اتار رہا ہے؟ جب اللہ کو اور اس کے محبوب کو عبادت میں نقل برداشت نہیں ہے تو یہ جو میں اور آپ نقلیں کرتے ہیں ان کو کیسے اللہ برداشت کر لے گا؟ لیکن میں اور آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، میں اور آپ ذہن اور غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر واقعی میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس ذرا سی چیز سے مجھے اور آپ کو سبق لینا چاہیے کہ جب عبادت کی نقل کو منع کر دیا گیا تو کس طریقے سے برداشت کیا جائے گا کہ ہم بالوں کے اندر غیروں کی نقل کریں، ہم داڑھی کے معاملے میں غیروں کی نقل کریں، ہم کپڑوں کے معاملوں میں غیروں کی نقل کریں، ہم اپنی کچھ بھی پہننے کے معاملے میں، کپڑوں میں یا اسی طرح اور چیزوں میں غیروں کی نقل کریں۔ اس سے آگے کی طرف چلے جائیے، جب میں اور آپ بھی شادیوں میں قدم رکھتے ہیں زیادہ تر میں اور آپ غیر مسلموں کی نقل کرتے ہیں، زیادہ تر غیر مسلموں کی نقالی میں اور آپ اپنے بیاہ اور شادیوں کے اندر کرتے ہیں۔ جس طرح دشمن دین کا کرتا ہے اسی طرح میں اور آپ کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں اور بڑا بڑا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ارے یہ تمام کی تمام رسمیں اسلامی نہیں ہیں جن کو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر خاص طور سے بیاہ اور شادیوں کے اندر لے کر کے آتے ہیں۔ معلوم کیا جائے، آج ہلدی کا پروگرام ہے، بڑے مہمان آئے ہوئے ہیں، معلوم کرو غیر مسلم رسم ہے۔ اسی طرح شادی والے دن ایک دن پہلے میں اور آپ دعوتیں اڑاتے ہیں جس کو منڈا کہتے ہیں، یہ غیر مسلموں کی رسم ہے۔ آؤ شادی والے دن چہرے پر سیرے اور مالے سجے ہوئے ہیں، معلوم کرو غیر مسلموں کی رسم ہے۔ یہاں تک کہ
सास के घर जा कर के, बेटी वाले के घर जा कर के बारात की जा कर के चढ़ाई कर देना, ये मुस्लिमों की नहीं गैर मुस्लिमों की रस्म है। दूल्हे को बिठा करके सलामी के नाम पर मैं और आप वहां लूटने के लिए बैठते हैं, मुस्लिमों की नहीं गैर मुस्लिमों की रस्म है। वहां फिर जूतियों को चुरा लिया जाए, मुस्लिमों की रस्म नहीं गैर मुस्लिमों की रस्म है। यहां तक कि फिर जहेज के नाम पर बेटी वाले को लूट लिया जाए और लूट खसोट करके अपने गांव में आए। जानते हो ये क्या है? मुस्लिमों की रस्म नहीं गैर मुस्लिमों की रस्में हैं। और मेरे भाई, जो अल्लाह इबादत की मुशाबाहत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अल्लाह इन चीज़ों को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वही काम गैर मुस्लिम करें, वही काम हम करें, फिर फ़र्क कहाँ है? सिर्फ एक निकाह का फ़र्क रह गया, उसको भी मैंने और आपने तक़वे के साथ नहीं जोड़ा, बल्कि उधर इमाम साहिब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया, उधर से वीडियो बजनी शुरू हो गई। ये कहाँ से रस्म लेकर के आए? उधर बीवी को अभी शौहर ने देखा भी नहीं कि वीडियो वाला पहले ही तेरी बीवी को देख रहा है। कहाँ मर गई तेरी गैरत, कहाँ चली गई तेरी शर्म कि जिसके लिए तू वहाँ से चल करके इतना खर्च करके आया है। और तेरे दिल के अंदर ये बात होनी चाहिए थी कि मेरी बीवी के चेहरे को सबसे पहले मैं देखूं, लेकिन तेरी बीवी के चेहरे को तेरे से पहले और लोग देख रहे हैं। कहाँ गैरत मर गई, कहाँ शर्म चली गई? लेकिन नहीं नहीं, हम तो दुनिया के साथ चलने वाले हैं। शरीयत में क्या रखा है? शरीयत किसकी शरीयत है? अरे शरीयत पर अमल कर लेंगे जब मौका आएगा। अब तो ऐसे ही मज़े लेने दो। मेरे बेटे की शादी है, पहली शादी है, बेटी की शादी है, पहली शादी है, खुशियाँ मनाने दो। अल्लाह नाराज़ हो जाए हो जाने दो, नबी के दिल को तकलीफ पहुँचे पहुँचने दो। हमें तो शैतान को राज़ी करना है, चाहे हम गैरों के रास्ते पर चल कर के क्यों नाराज़ी करें। ज़रा गौर करो, जिस महबूब ने इबादत में दूसरों की मुशाबहत को बर्दाश्त न किया हो, वो इन तमाम की तमाम गैर रस्मी चीज़ें जो बिल्कुल हराम और नाजायज़ और बिदअत के ज़ुमरे में आती हैं, उनको किस तरीक़े से बर्दाश्त किया जा सकता है। लिहाजा मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में रोज़ा रखने का हुक्म दिया, लेकिन उसको फ़र्ज़ करार नहीं दिया, उसको वाजिब करार नहीं दिया। जिसके बदन के अंदर ताकत हो रख सकता है, हाँ जिसके अंदर ताकत हो रख सकता है। लिहाजा लेकिन कहा गया, अगर कोई रोज़ा रखना चाहे तो 10वीं से पहले 9वीं का ज़रूर रख ले, और 10वीं के साथ 11वीं का ज़रूर रख ले। खाली एक दिन का रोज़ा नहीं रखना, बल्कि कम अज़ कम 2 दिन का रोज़ा रखना है। क्या मिलेगा? 1 साल के गुनाहों की माफ़ी मेरा और आपका अल्लाह दे देगा। लिहाजा इस महीने में और जितनी भी रिवायतें सुनाई जाती हैं, जितनी भी मुझे और आपको अमल सुनाए जाते हैं कि इस दिन ये हुआ और इस दिन वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। लिहाजा ज़्यादातर मन घड़त रिवायतें हैं, ज़्यादातर मौजू और मन घड़त रिवायतें हैं। कोई इस दिन के अंदर, मेरे भाई ये दिन तो हज़रत इमाम हुसैन से पहले भी मनाया जाता था, इस दिन का रोज़ा रखा जाता था। ये तो हज़रत हुसैन की फजीलत और बढ़ गई कि अल्लाह ने उस दिन इनको शहादत का मर्तबा अता किया था। वरना इस दिन का रोज़ा तो मेरे आका पहले से ही रखते हुए आ रहे थे, सहाबा पहले से ही रखते हुए आ रहे थे। ये तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अल्लाह ने फजीलत को मुझे और आपको दिखाया कि देखो ये दिन इतना बाबरकत दिन है कि अल्लाह के नबी का लाडला, अल्लाह के नबी का नवासा, लिहाजा इस दिन के अंदर शहीद हुआ है तो ये उनकी फजीलत और मर्तबे को और बढ़ाता है। लिहाजा मेरे भाई, मैं गुफ्तगू करने चला, इसमें और जो बहुत सारी रिवायतें और बहुत सारे आमाल जो मैं और आप करते हैं, लिहाजा उनको सख्ती के साथ मना किया गया है। और इसी के साथ साथ एक बात और बतलाता चलूं, इस महीने के अंदर एक एक मसलक के लोग हैं जो इस महीने के शुरू होते ही काले कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी ने काले कपड़े का हुक्म कहीं नहीं दिया है, अपनी मर्जी से कोई पहनना चाहे तो पहन सकता है, लेकिन उलमाए हक लिखते हैं कि जब ये महीना शुरू हो जाए तो आप भी काले कपड़ों से एतराज़ करें, आप भी काले कपड़ों से अपने आप को बचा करके रखें।
رکھیں۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے، وجہ یہ ہے کہ ان کے جیسے تم نہ شمار ہو جاؤ، لہذا وہ تو غم کے اندر کالے کپڑے پہنتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے آپ نے غم میں پہنے ہیں، لیکن جو چیز وہ کر رہے ہیں اور شریعت کے اندر پسند نہیں ہے تو آپ کو ان جیسا کرنے کا حکم شریعت نہیں دیتی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس مہینے میں کالے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے، تاکہ آپ ان جیسے نظر نہ آؤ، تاکہ کہیں لوگ آپ کو بھی یہ نہ سمجھیں کہ شاید یہ بھی انہی عبادتوں کو کر رہے ہیں جن عبادتوں کو دوسرے لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اسی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ انفسکم۔ کیا فرما رہے ہیں میرا اور آپ کا اللہ؟ یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ برکتوں والے مہینے ہیں، جن میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ لہذا میرے اللہ کے علم میں تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ عبادتوں کے نام پر اس مہینے میں اپنے آپ پر ظلم کریں گے، اپنے آپ کے بدن کو نقصان پہنچائیں گے، اپنے آپ پر ظلم کریں گے۔ حالانکہ جب یہ آیتیں اتری تھی اس وقت میں اس طرح کا کوئی لوگوں کے اندر وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ لوگ اس مہینے کے اندر اپنے بدن کو زخمی کریں گے، اپنے بدن کو چھریاں اور چاقوؤں سے کاٹیں گے، اپنے بدن کو لہو لہان کریں گے۔ لیکن مجھے اور آپ کو تو علم نہیں تھا، اس وقت کے لوگوں کو علم نہیں تھا، لیکن میرے اللہ کے علم میں تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو اس مہینے کے اندر اپنے اوپر ظلم کریں گے، اپنے بدنوں کو کاٹ کر کے فخر محسوس کریں گے، اپنے بدنوں پر ظلم کر کے اس کو عبادت سمجھیں گے، اس کو ثواب کا درجہ دیں گے۔ اسی کے لیے میرے اللہ نے اس زمانے کے آنے سے پہلے ارشاد فرما دیا تھا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ یہ بدن اللہ کی امانت ہے، کاٹنے پیٹنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ یہ بدن کے اعضاء اللہ کی امانت ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ لہذا یہ میرے اور آپ کے اللہ کے علم میں تھا کہ لوگ ان چیزوں کو تماشا بنائیں گے، لوگ سڑکوں پر اکٹھے ہو کر کے اپنے بدنوں کو کاٹ کر کے دکھائیں گے، اپنے بدنوں کو لہو لہان کر کے دکھائیں گے، لہذا وہ بھی مجرم ہوں گے۔ اور جو اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ان سے بچنے والا کہتے ہیں، اگر وہ آ کر کے بھی کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھیں گے وہ بھی مجرم کہلائیں گے۔ لہذا جس طریقے سے عمل کرنے والا مجرم، اس طریقے سے عمل کو دیکھنے والا بھی مجرم، کیونکہ کبھی کبھی انسان دیکھنے والوں کی وجہ سے جذبات میں آ جاتا ہے، دیکھنے والوں کی وجہ سے اور زیادہ بھاری قدم اٹھا دیتا ہے۔ بہت سارے ڈرامے اگر میں اور آپ بند کرنا چاہیں تو ان کا سب سے سہل طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھنا بند کر دیں، ڈرامہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ لیکن ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ میرے اللہ نے تو صاف طریقے سے فرما دیا ان دنوں میں، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، اپنے بدن کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنے بدن کو لہو لہان نہ کرنا، اپنے بدن کو نقصان نہ پہنچانا۔ لہذا میرے بھائی یہ جو ڈرامے راستوں کے اندر چلتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ لوگ اپنے مسلک کے اعتبار سے کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے لوگ وہاں کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری عورتیں بھی اپنی گھروں کی چھتوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ تمام کا تمام تماشا دیکھتی ہیں اور اس کو ثواب اور عبادت سمجھتی ہیں۔ لہذا کوئی عبادت نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، یہ غم منانے کا طریقہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ ایسے طریقوں پر تو میرے اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر کہ اگر اپنے مردہ کو یاد کر کے اگر کوئی زور زور سے رونا شروع کرے، اپنے بالوں کو بکھیرنا شروع کرے، نوحہ اور ماتم کرے، اپنے
اپنے سینوں کو پیٹیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑیں۔ لہذا کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ تمہارے نوحہ کرنے کی وجہ سے، تمہارے ماتم کرنے کی وجہ سے اللہ تمہاری میتوں کو بھی عذاب پہنچا سکتا ہے، اللہ انہیں بھی عذاب کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ لہذا سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا کہ جب تمہاری میتیں تمہارے گھروں سے رخصت ہو جائیں، تمہیں چلا کر کے رونے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں روتے ہوئے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں نئی نئی دہائیاں دینے کی اجازت نہیں ہے، بالوں کو بکھیرنے اور سینے کو پیٹنے کی اجازت نہیں ہے، کپڑوں کو پھاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف 3 دن تک تم سوگ منا سکتے ہو، 3 دن تک تم غم میں رہ سکتے ہو۔ صرف بیوی کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک غم میں بیٹھی رہے، اس کے علاوہ اور کسی کو 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے، غم کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد اپنے گھر کے تمام کام ایسے شروع کر دیے جائیں جیسے ان کی حیات میں آپ لوگ کر رہے تھے، بالکل اجازت نہیں۔ لعنت فرمائی ہے نوحہ کرنے والوں پر، شور مچا کر کے رونے والوں پر، چیخنے چلانے والوں پر میرے اور آپ کے آقا نے لعنت فرمائی ہے۔ لہذا میرے بھائی جب یہ لعنت ہو گئی تو ان لوگوں پر بھی لعنت ہوگی جو خواہ ڈرامہ کرتے پھرتے ہیں اور اس کو شریعت کا نام دیتے ہیں، اس کو ثواب کا نام دیتے ہیں۔ لہذا جس طریقے سے وہ مجرم ہیں اسی طریقے سے دیکھنے والے بھی مجرم ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ ان کے ساتھ شامل ہیں، لیکن آپ دیکھنے جا رہے ہیں، ان کو حوصلہ مل رہا ہے، ان کو طاقت مل رہی ہے، لہذا ان کو اور مزہ آ رہا ہے، اس لیے وہ اپنے بدن کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے خون بہنے کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہی آپ دیکھنا بند کر دیجئے، ان کا آدھا ڈرامہ ختم ہو جائے۔ اے اللہ کے نیک بندو، میں نے اور آپ نے جتنی بھی عبادتیں اس مہینے کے اعتبار سے سنی ہیں، کسی عبادت کی کوئی اصل نہیں، صرف ایک روایت آپ کو سنائی گئی کہ آپ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، 9ویں تاریخ کا ملا لیں یا 11ویں تاریخ کا ملا لیں، اور جو بہت ساری من گھڑت باتیں ہیں شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں۔ صرف ایک اور روایت ملتی ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے وہ بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کیا حدیث ہے؟ آؤ میں تمہیں بتلاتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان عاشورہ کے دن، اگر کوئی انسان محرم کی 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں کے لیے عمدہ کھانا بنائے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا بنائے، یعنی گھر والوں میں بیوی اور بچے شامل ہیں، گھر والوں میں میاں اور باپ بھی شامل ہیں، گھر والوں میں خادم اور گھر کے نوکر وغیرہ بھی شامل ہیں، اگر کوئی اپنے ان گھر والوں کے لیے اگر کوئی عمدہ کھانا بنائے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی 10ویں تاریخ کو عمدہ کھانا بنا لیتا ہے تو اس عمدہ کھانے بنانے کی برکت سے اللہ پورے سال اس کے دسترخوان کو وسعت دے گا، پورے سال اس کے دسترخوان کو بھر کے رکھے گا، پورے سال اس کے دسترخوان پر روزیوں کی کمی نہیں رہے گی۔ لہذا یاد رکھنا یہ صرف گھر والوں کے لیے ہے، یہ صرف گھر کے فرد کے لیے ہے۔ ہاں دعوتیں اڑانے کی اجازت نہیں، دعوتیں کرنے اور کرانے کی زیادہ اجازت نہیں، اگر کوئی اپنے گھر والوں کے لیے کر سکتا ہے تو کرے۔ یہ ایک کمزور سی حدیث ملتی ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر والوں کے لیے آج کے دن اچھا کھانا بنا لیں تو میرا اللہ پورے سال اس کی روزیوں کی برکتوں کو نہیں اٹھائے گا، لیکن اس میں بھی کوئی خاص کھانا شامل نہیں۔ بہت سارے لوگ حلیم پکا کر کے اور بڑے بڑے دیگچے بنا کر کے گھروں کے سامنے رکھ لیتے ہیں، کسی خاص کھانے کی اجازت نہیں، کسی خاص کھانے کو ہاں عبادت سمجھنے کی اجازت نہیں، کھچڑا بنانا ہے، شربت بنانا ہے، لہذا اسی طریقے سے ہمیں حلیم بنانا ہے، ان خاص کھانوں کے بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف وہ اجازت کیا ہے؟ بڑے دنوں سے گھر کے اندر دال چل رہی تھی، بڑے دنوں سے گھر کے اندر آلو پہ آلو چلے جا رہے تھے، آج 10ویں تاریخ آئی ہے، ذرا سا گوشت بنا لیا جائے اور کوئی اچھی عمدہ سبزی بنا لی جائے،
لیکن یہ کہ نہیں چاہے مجھے قرض لینا پڑے لیکن حلیم بریانی بنائی جائے گی، چاہے مجھے قرض لینا پڑے کھچڑا اور شربتی بنایا جائے گا۔ ان چیزوں کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، ان چیزوں کی شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے اور نہ کوئی ثواب ملنے والا ہے۔ لہذا میرے بھائی مجھے اور آپ کو اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا مجھ سے اور آپ سے شریعت کہتی ہے، علماء کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کہتی ہے۔ تو کتنی باتیں اس مہینے کے لیے ہو گئی، صرف ایک بات ہے روزہ رکھنے کی، اور دوسری بات جو کمزور سی حدیث آپ کو بتلائی ہے کہ اس 10ویں تاریخ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا بنا لیا جائے، اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا بنا لیا جائے۔ صرف ان چیزوں کی اجازت ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام من گھڑت ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں تمام کے تمام من گھڑت ہیں۔ ہاں اس کے لیے جو ہم خاص کپڑے بنواتے ہیں ان پر بھی کوئی ثواب نہیں، ہم خاص نئے کپڑے پہن کر کے آتے ہیں ان پر بھی کوئی ثواب نہیں۔ لہذا ہم راستوں کے اندر جو ڈرامے کرتے عبادت کے نام پر ان پر بھی کوئی خاص ثواب نہیں، کوئی ثواب نہیں، خاص اور نہ خاص کیا کوئی ثواب نہیں۔ لہذا میرے بھائی صرف عمل اتنا کرنا ہے جتنا شریعت نے کہا ہے، صرف اتنا چلنا ہے جتنا شریعت نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈراموں کے نام پر اللہ کے نبی کے خاندان کا مذاق بنایا جاتا ہے، سب من گھڑت روایتیں ہیں، سب کی سب من گھڑت روایتیں ہیں۔ حضرت حسین کے سر کو قلم کرنے کے بعد ان کے گھر کی عورتوں کو جکڑا گیا، دوپٹوں کو کھینچا گیا، راستوں کے اندر ان کو کھینچا گیا، ان کو بنا پردے کے کر دیا گیا اور اس طریقے سے باندھ کر کے لے جایا گیا۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے، ہاں ویڈیو کے اندر کبھی کبھی دیکھا ہے کہ ایک انسان کو دوپٹہ اڑا دیا جاتا ہے، پھر اس کے دوپٹے کو کھینچا جا رہا ہے اور کہتے ہیں اس طریقے سے ہوا تھا حضرت فلاں سکینہ کے ساتھ، حضرت ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ تمام کی تمام من گھڑت روایتیں ہیں، کوئی ذلت اور رسوائی نہیں ہوئی ہے، کوئی ان کے ساتھ اس طریقے کے معاملے نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن اگر میں تمہاری بات کو بڑا کر دوں ہوا ہے تو اس سے زیادہ تو ذلت آپ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ تو دین کا مذاق آپ اڑا رہے ہیں۔ چلو جس نے کیا، جس ظالم نے کیا، جو بھی کیا، اللہ اس کو سزا دے گا، لیکن میرے بھائی گناہ کو کر کے دکھانا یا کر کے بتلانا یہ تو گناہ پر گناہ ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اگر کوئی انسان گناہ کر لے اور پھر اس گناہ کو آ کر کے لوگوں کو بتلائے، یہ بتلانا بھی بڑا گناہ ہے۔ فخر سے بتلاتا ہے میں نے رات فلاں گناہ کر لیا، میں نے رات فلاں گناہ کر لیا۔ ایک تو گناہ کیا، وہ تو گناہ تھا، جرم تھا، لیکن یہ جو تو کھلم کھلا فخریہ طور پر بتلا یہ اور بڑا جرم ہے۔ ظلم کیا، زیادتی ہوئی، ان کو سزا اللہ رب العزت دے گا، لیکن یہ راستوں کے اندر مذاق بنانا، عورتوں کی شکل دینا، گھوڑوں پر بٹھا کر کے نئے نئے مذاق بنانا، یہ اللہ کے نبی کے گھر کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی نواسیوں کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے خاندان کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم غم منا رہے ہو یا ان کا مذاق اڑا رہے ہو؟ تم غم منا رہے ہو یا ان کو بے پردہ ہو کر کے دکھلا کر کے اس گھر کی بے عزتی کر رہے ہو؟ میں اور آپ ذرا سمجھیں اور دھوکے میں نہ آئیں، ان شیطانی دھوکوں کے اندر نہ پڑیں۔ یہ لوگ غم نہیں بلکہ میرے اور آپ کے آقا کے گھر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں کی لخت جگروں کا کہ جن کے چہروں کو فرشتوں نے نہ دیکھا ہو ان کا مذاق اڑا کر کے مجھے اور آپ کو دکھایا جاتا ہے، ان کے دوپٹے کھینچ کر کے بے پردہ کر کے مجھے اور آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائی ان چیزوں سے جتنا بچا جا سکے اتنا کم ہے، ورنہ لوگ تو اللہ کے نبی کا، ان کی بیویوں کا، ان کے گھر کی بیٹیوں کا مذاق اڑانے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن میں اور آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ مہینہ کوئی غم کا مہینہ نہیں، یہ مہینہ کوئی خاص کپڑے پہننے کا مہینہ نہیں، صرف آپ کو دو چیزیں بتلائی، ایک تو اس مہینے کا روزہ رکھا جائے اور دوسری چیز یہ بتلائی کہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھے کھانے 10ویں تاریخ میں بنا لیے جائیں تاکہ اللہ پوری زندگی پورے سال اللہ رب العزت دسترخوان کو وسیع کر دے، پورے
پورے سال اللہ دسترخوان پر برکتوں کا نزول کر دے۔ اس کے علاوہ یہ سمجھنا کہ اس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اس میں نکاح کی اجازت نہیں، اس میں خوشی منانے کی اجازت نہیں، یہ سب کی سب میری اور آپ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم